من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخامسۃ ما لا يدخل تحت الاختیار اولہ ولا آخرہ۔ صبر کی جو ہے وہ مختلف اقسام بیان ہو رہی تھیں، ٹھیک ہے، گناہ سے بچنے کے اوپر صبر کرنا، اللہ کی اطاعت پہ باقی رہنے کے لیے صبر کرنا۔ پانچواں یہ ہے کہ ما اس چیز کے اوپر صبر کرنا کہ لا يدخل تحت الاختیار ہے، کہ جو انسان کے اختیار میں ہوتی نہیں ہے چیز، نہ ہی اس کی ابتدا انسان کے اختیار میں ہے اور نہ ہی اس کا اینڈ جو ہے انسان کے اختیار میں ہے۔ جیسے جو ہے وہ فقد الاحبہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جن سے انسان محبت کرتا ہے وہ دنیا چھوڑ جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو یہ چیز ایسی ہے کہ اس کے اوپر انسان کا کوئی بس نہیں چلتا، جی۔ اور اسی طریقے سے کیا ہے، اموال کا تلف ہو جانا، ٹھیک ہے، یعنی سیلاب وغیرہ آگے باقی حالات بنے تو انسان کے اس کے اوپر بس تو نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، کوئی بس نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے انسان کی صحت کا ختم ہو جانا، ٹھیک ہے، فقد العزت والاحباب، عزیز و احباب کا ختم ہو جانا، فاقد ہو جانا، فوت ہو جانا، مال کا تلف ہو جانا، صحت کا ختم ہو جانا، وعمل عین، اور آنکھ کی جو ہے نا روشنائی کا ختم ہو جانا، نابینا ہو جانا، و فساد الاعضاء، اور جسم کے اعضاء کا فاسد ہو جانا، جی گردے میرے خراب ہو گئے، باقی نظام۔ اسی طریقے سے فقر و فاقہ کی مشکل ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کے اور بھی بہت ساری مشاکل ہیں، ایسی مشاکل دنیا کی کہ جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، فردی طور پہ نہیں ہے انسان کے ہاتھ میں یا اجتماعی طور پہ نہیں ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ اب جو دعائے کو محل کے جملے ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ انسان خود اس کا یعنی موجب ہوتا ہے، ادھر کہہ رہے ہیں کہ اختیار میں نہیں ہے، تو کیا کریں گے پھر؟ سبب تو انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن کوئی دوسرا انسان ہو سکتا ہے، مثلا ایک انسان گاڑی پہ جا رہا تھا، اس کو دوسرے انسان نے ٹکر مار دی، اب سبب تو انسان ہی بنے ہیں نا، لیکن یہ کیا کہے گا بھی میرے اختیار میں تو نہیں ہے، اس نے ٹکر ماری ہے، تو ہم اس فردی کو دیکھ رہے ہیں نا، یعنی آپ دو چیزیں بنائیں کہ ایک فردی اور اجتماعی۔ فردی اعتبار سے دیکھیں تو جتنے سیلاب زدگان ہیں ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اجتماعی طور پہ دیکھیں تو حکومتیں اس کو کنٹرول کر سکتی تھیں، شروع سے ایسے ڈیم بناتے، چھوٹے چھوٹے ڈیم بناتے، ادارے بناتے، سڑکیں مرتب کرتے، کر سکتے تھے، تو لہٰذا یہ جو سیلاب کی وجہ سے نقصان ہوا ہے اس کے ذمہ دار انسان ہی ہیں، لیکن وہ جو ایک بندہ گاؤں میں غریب بیٹھا ہوا ہے، آپ کہیں بھی تم ذمہ دار ہو، وہ کہے گا میرا اس پہ کیا اختیار ہے، ٹھیک ہے تو انسان ذمہ دار، لیکن کون سے انسان ہیں، کچھ اور انسان ہیں جو ان کے نقصان کے کیا ہوتے ہیں، سبب بنتے ہیں، واضح انشاءاللہ۔ تو یہی ہے مثلا کربلا کے اندر شہید ہو جانا، سارا یہ سارے انسانوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر آپ کہیں کہ اب خود جو کربلا کے شہداء کا وہ کیا اختیار رہا، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں رہا نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، والصبر علی ذلک صعب غالباً، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر صبر کرنا غالباً صعب ہوتا ہے، یہ ادھر بحث آتی ہے تقدیر اور قضاء کی، جب بحث پڑھتے ہیں کہ ہر چیز کائنات میں جو بھی ہے اس کے پیچھے سبب ہے، اللہ نے کوئی حصہ بس سبب نہیں ہے، اور بہت سارے اسباب ایسے ہیں کہ جن تک انسان پہنچ چکا ہے کہ یہ اس چیز کا یہ سبب بنتا ہے، مثلا زلزلے کا کیا سبب ہے ابھی تک سائنس نہیں پہنچی، ٹھیک ہے، تحقیقات جاری ہیں، ٹھیک ہے، ایک ٹائم پہ اس تک بھی پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے، تو ہر چیز کے اسباب ہیں، اور بہت سارے اسباب ایسے رہیں گے کہ جو آخر تک انسان کے اوپر مخفی رہیں گے، قرآن کی آیت ہے کہ تمہیں جو علم دیا گیا وہ بہت ہی تھوڑا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز بغیر اسباب کے اللہ نے رکھی ہو، اسباب انسان کو جو پتہ چل جاتے ہیں تو وہ ان اسباب کو تبدیل کر سکتا ہے، لیکن اگر اسباب کو چینج نہیں کرے گا پھر اللہ بھی کیا تبدیل نہیں کرے گا۔ جیسے انسان جو ہے وہ بارشوں کی دعائیں مانگے اور بارش کی دعا مانگے، نماز پڑھے، لیکن جو علاقے میں وہ درخت نہ لگائے، کہے گا کہ ہم رکھیں گے صحرا، درخت شرخ نہیں لگائیں گے، یعنی جو بادلوں کو لانے کا جو نیچر طریقہ ہے وہ ہم نہیں کریں گے، فقط دعا پہ کام رکھیں گے، تو وہ جتنی دعائیں مانگتے رہیں اللہ کوئی نہیں دے گا ان کو، بارش نہیں دے گا، کیونکہ اللہ کا نظام ہے، جو ہم نے تقدیر کا نظام بنایا، تقدیر اور قضاء کا، اس کے ساتھ تمہیں چلنا ہے، یعنی اسباب کو اختیار کرو گے تو ساتھ دعا مانگو گے تو کام ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اسباب کی تاثیر کو اللہ روک دیتا ہے بعض کا، جیسے یہ بیماریوں کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے کہ بڑے بڑے حکیم گزرے تھے جنہوں نے اپنے علاج دریافت کیے تھے، آخر پہ آ کے وہ عاجز ہو گئے کہ ہم وہی دوا دے رہے ہیں جس سے ساری یہ بیماری ختم ہوتی ہے، لیکن اب پتہ نہیں یہ دوا اس بندے کے اوپر اثر کیوں نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، اوروں کے اوپر اثر کرتی، اس کے اوپر اثر کیوں نہیں کرتی تھی۔ وہ واقعات سننے میں نہیں ہیں کہ جو پیچس کا اور اس کا مسئلہ تھا
تو اس نے کہا دوا تمہاری کیوں نہیں اثر کر رہی؟ تو اس نے دوا کا پانی میں ڈالو مٹکے میں، پھر مٹکے کو توڑا تو وہ پانی جو ہے وہ بن چکا تھا، جم چکا تھا. انہوں نے کہا ایسی دوا ہم کھا رہے ہیں پھر بھی اثر نہیں ہو رہا. یہ اللہ کے کام ہے کہ کسی چیز کی تاثیر کو روک دے. یہ معجزاتی طور پہ ہو سکتا ہے، وہ قادر ہے، لیکن وہ عام حالات میں ایسا نہیں کرتا. اگر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی گردن پہ خنجر چلا تو اللہ نے اسے نہیں روکا، ٹھیک ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے جب خنجر چلایا تو اسے روک دیا. ٹھیک ہے، تو ہر ٹائم پہ کیا ہے معجزے نہیں ہوتے، ہم یوں کہتے ہیں، وہ خاص حالات ہوتے ہیں، وگرنہ اسباب وہی رہیں گے. تو لہٰذا انسان کیا ہے بیماری کا علاج نہ کرائے، فقط دعاؤں پہ کام رکھے، تو یہ بھی روایات میں ہے کہ اس کو شفا نہیں ملے گی. پہلے اسباب کرے، دعا بھی اور اسباب بھی، ہاں دونوں کام کر رہے ہیں، اور پھر وہ اسباب پورے نہیں ہو رہے تو اس کے پیچھے اب ابتلا ہے، آزمائش ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہے کہ اس بندے کو آزمایا جا رہا ہے. انبیاء کے اوپر ابھی واقعات ہیں گے تفسیر میں نا، کہ انبیاء نے سارے کام کیے، نعمتیں ان کو حاصل ہوئیں، اور نعمت کے اوپر اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی سبب بھی نہیں بنتا، پیچھے سبب کیا بنتا ہے؟ فقط ابتلا اور آزمائش بنتی ہے. ٹھیک ہے، یہ خالص ابتلا اور آزمائش جو ہوتی ہے وہ ہے. اچھا، بہرحال تو یہ جو چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، یعنی حتیٰ کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اسباب کیا ہیں. یہ اسباب کا پتہ ہوتا ہے لیکن وہ اسباب اس انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کسی دوسرے انسان کے اختیار میں ہے، اور دوسرے انسان کو قائل کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. تو یہ مصیبت کا شکار ہو گیا. تو بہرحال خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، وَالصَّبْرُ عَلَىٰ ذَلِكَ صَعْبٌ غَالِبًا، ایسی چیزوں کے اوپر جو عام طور پہ صبر کرنا وہ مشکل ہوتا ہے، دل کو اطمینان کی کیفیت میں رکھنا. وَلَٰكِنْ أَجْرُ عَظِيمٌ، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے صابرین کے متعلق کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ وہ لوگ کہ جنہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا، وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم، آپ دیکھیں ان بندوں کے اوپر درود ہو رہا ہے، صلوات پڑھی جا رہی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کے رب کی طرف سے. یعنی یہ جو بندے صبر کرنے والے ہیں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے صلوات پڑھی جاتی ہے، صلوات پڑھی جاتی ہے. ورحمت، اور رحمت ہوتی ہے. واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو مہتدون ہیں، جن کی ہدایت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اسی ضمن میں جو ہے وہ روایت ہے نیچے، 2 نمبر روایت نہیں آگے آئے گی انشاءاللہ. وَعَلَمْ بُنَيَّ، میرے بیٹے جان لو، رَزَقَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ الصَّبْرَ بِأَقْسَامِهِ، کہ اللہ تمہیں جو ہے وہ صبر کی تمام اقسام رزق میں عطا کرے. ٹھیک ہے، رزق ہم فقط مالی سوچتے ہیں، تو یہ علم بھی ایک رزق ہے، صبر کی حالت بھی رزق ہے، انسان کا جو ہے بہادر ہونا یہ بھی رزق ہے، انسان کا کریم ہونا، سخی ہونا یہ بھی رزق ہے، انسان کا دوسروں سے محبت کرنے والا ہونا یہ بھی رزق ہے. بہت سارے رزق ہیں نا، یہ مانوی رزق اسے کہتے ہیں. اچھا، ان صبر عند المکارہ، کہ مشکلات کے بعد جو صبر ہے نا، یحصل بملاحظۃ امور، وہ چند ایک چیزوں کو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. چند ایک چیزوں کو ملاحظہ کرو گے، اس کا لحاظ رکھو گے تو پھر کیا صبر حاصل ہو جائے گا. اور کیا ہوگا کہ تجعل مرارتہ، ان صبر عند المکارہ یحصل بملاحظۃ امور کے آگے کیا آئے گی؟ صفت آ جائے گی، ایسے امور کہ تجعل مرارتہ عند اہلہ احلی من العسل، کہ وہ جو مرارہ کسے کہتے ہیں؟ کڑواہٹ کو، مر جو کہتے ہیں نا، یہ دوا کیا ہے؟ کڑوی ہے، مر. تو مرارت ہی یعنی اس کی جو کڑواہٹ ہے. صبر کی ایک کڑواہٹ ہوتی ہے، صبر جب انسان کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان ایک دل دکھتا ہے، انسان کا تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہوگا کیا نظام کہ جو اس کی کڑواہٹ ہے صبر کی، عند اہلہ، صبر کرنے والوں کے نزدیک وہ جو کڑواہٹ ہے وہ احلی من العسل، وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب وہ جو اس کو ٹینشن ہونی تھی اور اس کا دل جو ہے وہ پریشان ہونا تھا، اب پریشانی کی بجائے دل کس میں چلا جاتا ہے؟ خوشی میں کیا چلا جاتا ہے؟ اطمینان کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. وہ یہ امور ہیں، یعنی جو امور ابھی مصنف بیان کرنے جا رہے ہیں، اگر انسان اس کو صحیح طریقے سے اس کے اوپر عقیدہ رکھے، یقین رکھے، تو جو انسان کو صبر کی وجہ سے ٹینشن آتی ہے وہ ٹینشن نہیں ہوگی. پھر انسان یعنی سائیکو کا مریض اور ٹینشن کا مریض نہیں بنے گا. پہلی چیز کیا ہے کہ ما ورد من جزیل ثواب الاخروی، کہ وہ روایات کے جو وارد ہوئی ہیں کہ آخرت کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے، اس کو دیکھیں. فقد استفاضت الاخبار، اخبار یہاں پہ مستفیض ہیں. مستفیض کسے کہتے ہیں؟ وہ اخبار جو بہت زیادہ ہوں. ٹھیک ہے، جس سے انسان کو اطمینان ہو جائے، یعنی 1-2 روایتیں نہیں ہیں، بہت زیادہ روایات ہیں. وہ روایات کیا ہیں کہ بأن صابرین، کہ جو صبر کرنے والے ہیں،
یدخلون الجنت بغیر وقوف فی العرصات، کہ یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ان کو حساب کے لیے عرصات میدانوں میں رکنا بھی نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، یعنی آج لوگ سوال کرتے ہیں نا، جس سیلاب زدگان اور باقی جو لوگ غریب مشکلات میں ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ کیا اللہ ان سے بھی حساب لے گا؟ اس طرح کی پوسٹیں دیکھی ہوں گی، کیا اللہ ان سے بھی حساب لے گا؟ تو اس کے نیچے جواب کیا ہے کہ اگر یہ صبر کرنے والے ہوں تو اللہ ان سے کوئی حساب نہیں لے گا، ان کو ڈائریکٹ کہاں پہ بھیجے گا؟ جنت میں. ٹھیک ہے جی، یعنی حتیٰ کہ انہیں عرصات میں بھی نہیں رکنا پڑے گا، ولا نصب میزان، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی میزان لگایا جائے گا. وہ شرائط تو پوری ہیں نا. ٹھیک ہے، شرائط پوری ہیں. وہ ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے علاقے کے جو کچھ فقراء اور غریب ہیں، اس ٹائم پہ کیا ہوتا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ٹی وی خرید کے لانا ہے، فلمیں دیکھنی ہیں. ٹھیک ہے، ہیں غریب، گھر کی چار دیواری کے پیسے بھی نہیں ہیں، وہ بھی نہیں بنی ہوئی ٹی وی، لیکن فلم جو ہے نا پکی دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے تو نہ ہو نا، یہ تو صبر نہیں ہوتا. جو دنیا دار لوگ ہیں، یعنی وہ تقویٰ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ تقویٰ وغیرہ کے اوپر ہوں اور مطمئن ہوں، جو بھی مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرنے والے ہوں، تو ان لوگوں کی جزا کیا ہے؟ وہ بغیر حساب کی جنت میں داخل ہونے. اچھا، یہ روایات ہیں، یعنی ایسے کوئی خطابت کے جملے نہیں ہیں کہ نہ ہی میدان حشر میں ان کو روکا جائے گا، نہ میزان لگایا جائے گا، ولا نشر دیوان ولا حساب، نہ ہی ان کے لیے کوئی دیوان کھولا جائے گا، نام اعمال بھی ان کا نہیں کھولا جائے گا، کسی قسم کا کوئی حساب نہیں ہوگا. وہ ہمارے پنجابی کہتے ہیں باروں بار. ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے نا ڈائریکٹ جو ہے وہ جنت میں پہنچائے جائیں گے. اس کے نیچے دیکھیں روایات دیکھیں، ایک روایت کو کیا نقل کرتے ہیں. ہشام بن حکم کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، یعنی جب قیامت ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، تو یقوم عنق من الناس فیاتون باب الجنت. اچھا، ابھی قیامت ہوئی ہے، میدان حشر لگنا ہے، میزان لگنا ہے، تو ہوگا کیا کہ لوگوں کی ایک جو گردن ہے نا، وہ کھڑے ہوں گے، ان کی گردن نظر آئیں گی نا، تو وہ کھڑے ہو کے جی جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت جلدی میں ہوں گے. ٹھیک ہے، فیقال، وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ من انتم، بھئی تم کون ہو جو جلدی جلدی جنت میں آ گئے، ابھی تو قیامت ہوئی ہے. فیقولون نحن اہل صبر، وہ کیا کہیں گے کہ ہم اہل صبر ہیں. فیقال لهم، ان سے پوچھا جائے گا کہ علی ما صبرتم، بھئی تم نے کس چیز کے اوپر صبر کیا ہے. فیقولون، پس وہ کیا کہیں گے کہ کنا نصبر علی طاعت اللہ ونصبر عن معاصی اللہ. السلام علیکم. تو ان کا جواب کیا ہوگا کہ ہم اللہ کی اطاعت پہ صبر کرتے تھے اور اللہ کی معصیت سے رکنے کے لیے صبر کرتے تھے. یہ والا صبر ہے. ٹھیک ہے، ٹی وی نہیں لے کے، ہاں ٹی وی نہیں لے کر آتے تھے. ٹھیک ہے، ہوشیار ہیں، صبر کرنے والے تھے. اللہ کی اطاعت کے حالات جیسے بھی تھے، مشکل بھی تھے، لیکن ہم نے اس پہ صبر کیا کہ اللہ کی اطاعت پہ باقی رہنا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا. تو یہ مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام ہے. تو اب جو ہے نا ان سے گفتگو شنید ہو رہی ہوگی، یہ ادھر کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی اطاعت پہ صبر کرنے والے تھے اور معصیت اور گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنے والے تھے. تو فیقول اللہ عز وجل، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا اس وقت کہ صدقوا، یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں. ادخلوہم الجنت، ان کو جنت میں داخل کر دو. ادخلوہم الجنت بھی ادخل یدخل ادخالا. ٹھیک ہے، ان ادخلوہاں باب فعال سے ہوگا، ادخلوہم الجنت، ان کو جنت میں داخل کر دو. وہو قول اللہ عز وجل، پھر امام علیہ السلام فرمایا کہ یہ قرآن مجید میں موجود ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. قرآن کی آیت ہے کہ جو صابرین ہیں ان کو ان کا اجر عطا کیا جائے گا بغیر حساب کے. قرآن کی آیت آ گئی، نص آ گئی، بات ہی ختم ہو گئی پیچھے. تو یہ کیا ہے، ایک روایت ہے، اور اس میں صابرون سے کیا مراد ہے؟ وہ مشکل صبر ہے جو ہم سب کیا ہے، اللہ ہم سب کو کیا توفیق دے کہ اللہ کی اطاعت کے اوپر باقی رہیں اور خود کو گناہوں سے روک کے رکھیں. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے اسی کے ساتھ ہی تفسیر علی بن ابراہیم القمی کی، یہ بھی امام صادق علیہ السلام سے ہے. قال اصبروا علی المصائب، تو وہاں پہ امام نے فرمایا کہ مصائب اور مشکلات کے اوپر صبر کرو. اور پھر کیا فرمایا کہ اذا کان یوم القیامہ نادى مناد، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا دے گا. یعنی یہ جو اطاعت کے اوپر صبر کرنے والے تھے اور معصیت کی سے رکنے کے لیے صبر کرنے والے تھے، یہ تو خود ہی پہنچے ہوئے تھے نا جنت کے دروازے پہ. لیکن کچھ اور ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے بارے میں ندا دی جائے گی کہ ہاں بھی کدھر ہیں صبر کرنے والے. ٹھیک ہے، فیقوم فئام من الناس، تو وہاں پہ کیا لوگوں کا ایک گروہ اکٹھا ہوگا. ثم ینادی، پھر یہ ندا ہوگی کہ این المتصبرون، کہ متصبرون کدھر ہیں. صابرون آ گیا، متصبرون کدھر ہیں.
پھر کیا لوگوں کا ایک گروہ کھڑا ہوگا، قلت جعلت فداک، تو میں نے کہا کہ اے امام آپ پہ قربان جاؤں، یہ صابرون اور متصبرون یہ کون ہے بھئی؟ ٹھیک ہے جی. قال الصابرون، کہا کہ صابرون کیا ہیں؟ علی اداء الفرائض، جو فرائض کو انجام دینے کے لیے صبر کرتے ہیں انہیں ہم صابرون کہتے ہیں. اور متصبرون کیسے کہتے ہیں؟ کہ جو محرمات سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. تو یعنی بات یہ بھی انہی کی طرف ہی آ گئی. ہاں کس کے اوپر؟ ہاں تو فریضہ ادا کرنا مشکل کام ہے نا. صبر کیا ٹینشن ہوتی ہے نا. فریضہ ادا آپ نے کرنا ہے، یعنی فرض کریں کہ درود سارے پڑھنے ہیں، مباحثہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، نماز ٹائم پہ پڑھنی ہے اول وقت میں، تو یہ کام مشکل نہیں ہے کیا؟ آسان کام ہے کوئی؟ ٹھیک ہے، نماز فجر آسان کام ہے کیا؟ تو اس پہ صبر کرنا ہے، یعنی صبر کرنا ہے، دل کو مطمئن کرنا ہے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں. یعنی یہ صبر، آپ صبرناک صبر کیا ہوتا ہے؟ دل کو مطمئن رکھنا نا، ٹینشن نہ لینا ہے. انسان کو ٹینشن ہے کہ ابھی صبح بھی ہو گئی، ابھی تو آنکھ لگی تھی، ابھی تو میرا خواب شروع ہوا تھا، ابھی درسوں پہ بھی جانا ہے، مطالعہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹینشن کی کیفیت ہے نا. ہاں اس کو کنورٹ کرنا ہے، اس کو کنورٹ کرنا یعنی اس کو سرور کی کیفیت میں لے کر آنا، اور انسان اپنے اوپر باقی رہے، یہ مشکل کام ہے نا. اچھا یہ اوپر آ جائیں دوبارہ. وواردہ، اور یہ روایت بھی وارد ہوئی ہے کہ من صبر نال بصبرہ درجۃ الصائم القائم، کہ جو صبر کرتا ہے تو وہ اپنے صبر کے سبب سے صائم اور قائم کا درجہ پاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا جو دن ہے وہ کیا لکھا جاتا ہے؟ یہ بندہ روزے کی حالت میں، اور رات کیسے لکھی جاتی ہے؟ کہ یہ قیام کی حالت میں گزاری ہے. وہ درجۃ شہید، اور اس کو اس شہید کا درجہ دیا جاتا ہے کہ الذی قد ضرب بسیفہ، کہ جو اپنی تلوار کے ساتھ لڑا ہو قدام آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اہل بیت علیہ السلام کے سامنے، یعنی اہل بیت کی مدد میں ان کے سامنے کیا ہے؟ تلوار سے لڑنے والا ہو. یہ وہ روایات بھی ہیں نا جو ایک الکافی کے اندر ہے، باب فقراء المسلمین، فقر اور غربت کے کیا فضائل ہیں وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. وہ ایسے فضائل ہیں نا کہ آپ اشش کر اٹھیں. یعنی امام علیہ السلام کے بعض بندہ آیا، اس سے امام نے کہا کہ بھی تم بازار میں جاتے ہو، پھل وغیرہ دیکھتے ہو. وہ کہتے ہیں جی بازار میں جاتا ہوں، پھل وغیرہ دیکھتا ہوں، لیکن میں خرید نہیں سکتا، ٹھیک ہے، پیسے نہیں ہوتے، لیکن میں صبر کرتا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ جتنے تم پھلوں کو دیکھتے ہو اور صبر کرتے ہو تو اللہ اس کے بدلے میں ایک درجہ تمہارا لکھ دیتا ہے. یعنی مسلسل تمہارا پھلوں کو دیکھنا تمہارے لیے کیا ہے؟ ایڈوانس درجے میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر انسان ابھی گاڑیوں کو دیکھے، اچھے بڑے موبائل کو دیکھے اور صبر کر لے تو وہ اور زیادہ درجے لکھے جائیں گے. ٹھیک ہے، جو امرود کیلے پہ صبر لکھا جا رہا ہے، درجے لکھے جا رہے ہیں، تو وہ بڑی بڑی چیزوں کو دیکھنے پہ اور زیادہ صبر ہوگا. ہاں ایسے ہی. تو پھر اسی کے اندر ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن جو ہے نا، یہ جو لوگ ہوں گے جو صبر کرنے والے ہیں فقر پہ، ان کا چونکہ پورا دن جو ہے وہ روزے کی حالت میں لکھا جاتا ہے، اور پوری جو رات ہے وہ قیام کی حالت میں لکھی جاتی ہے. اور قیامت کے دن ان کے لیے خصوصی جو ہے نا محلات ہوں گے، ایسے محلات ہوں گے جو نمایاں ہوں گے بڑے، اور وہاں پہ سارے امیر یہ خواہش کریں گے کہ کاش اللہ نے ہمیں بالکل غریب بنایا ہوتا. اور جب یہ میدان سجے گا تو اس میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امام فرمایا کہ معذرت کے انداز میں نا، شبیہ المعتذر، وہ ایسے غرباء اور فقراء کو کھڑا کرے گا اور کہے گا کہ بھئی میں نے تمہیں دنیا میں جو فقر دیا وہ اس وجہ سے نہیں دیا کہ تم میرے محبوب نہیں تھے، میں تم سے محبت کرتا تھا، فقط اس لیے کہ میں درجات بلند کرنا چاہتا تھا، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. تو اس میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ دنیا میں بہت ساری چیزیں نہیں ملی. اس میں وہ ایک شادیوں کا ذکر بھی کریں گے کہ جی ان لوگوں کو جی خواتین ملیں، اچھی جو ہے وہ سواریاں ملیں، ہمارے پاس وہ بھی نہیں تھیں. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہے گا کہ پوری دنیا جب سے بنی اور آخرت تک رہی، جتنی بھی لوگوں کو میں نے نعمتیں دی ہیں اس کا 70 گنا ان کو کیا عطا کر دو. ٹھیک ہے، اور پھر اس طریقے سے بہت زیادہ ان کو یعنی باقاعدہ گفتگو ہے پوری، اہل بیت میں بیان فرمائی ہے. یہ الکافی کے اندر باب ہے فقراء المسلمین، آخر پہ فقر کے. جلد پتہ نہیں کون سی ہے، ایک منٹ میں دیکھ لیتا ہوں. اس کے اوپر میں نے 2-3 مجالس پڑھی تھیں، تو وہ برادران کہتے تھے کہ ابھی ہمارا دل کرتا ہے فقیر ہی بن جائیں. ٹھیک ہے لیکن وہ تب ہے کہ جب انسان صبر کرے. ہاں باب فقراء المسلمین یہ آ رہا ہے جی ہمارے پاس، کون سی جلد بن رہی ہے؟ ہاں یہ ہاں جو میرے پاس ہے جی ایچ بک میں جلد 3 ہے. جی ایچ بک میں کیا ہوتا ہے، یہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیا ہوا آپ لوگوں نے؟ ہاں
جی ایچ بک میں آپ الکافی رکھیں گے تو الکافی کی فہرست میں آپ سرچ کر سکتے ہیں. فہرست میں آپ فقراء لکھیں گے تو اس کے اوپر کیا ہے پورا باب کیا کھل جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ بڑا کام ہے. ہاں جی ایچ اس میں ہے کہ امام صاحب کہ سب سے پہلے فقیر جنت میں جائیں گے. حضرت سلمان کے بارے میں ہے کہ سب سے آخر پہ ان کو بھیجا جائے گا جن کو دنیا میں حکومت ملی فرصت. ٹھیک ہے. تو اس فقر کو اللہ کی امانت قرار دیا گیا کہ یہ امانت ہے. بندہ مانا الٹا نہ لے لے. ہاں وہ فقر کے وہ اسی میں حدیث ہے کہ وہ اہل بیت سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو فقر کو کفر کہتے ہیں. تو امام نے کہا ہے وہ جو فقر ہے اس سے مراد فقر الدین ہے. جب انسان کا دین کیا ہے ختم ہو جائے وہ والا کفر ہے. مال وغیرہ کا ختم ہو جانا یہ کفر نہیں ہے. یعنی یہ باقاعدہ پورا روایات کا باب ہے کہ جو ایک تشریح کی جاتی ہے نا کہ یہ جو غربت ہے اور فقر ہے اس کو کفر کہا گیا یہ بھی تو اس کے اہل بیت نے تشریح کی ہے. یہ بھی تو ایک جہد بن سکتے ہیں کہ ایک بندہ عالم ہے لیکن اس کے پاس مال دنیا نہیں ہے. ایک ٹائم ایسا ہے کہ کچھ بھی نہیں اب اس کی ضرورت ہے وہ ایمان بھی تو بیچ سکتا ہے نا اس مال دنیا کی وجہ سے. ہاں تو اسی کے اوپر صبر کرے گا تو اجر ہے نا. اس کے ساتھ دنیا کے نہیں ساتھ دیکھیں یہی تو آزمائش ہے نا. ایک دفعہ کیا سب کچھ اس سے اللہ نے لے لیا اور پھر اس کی آزمائش ہے کہ اب جو ہے تم ثابت قدم رہ کے دکھاؤ. ہاں تو ادھر وہ ثابت قدم رہے گا تب کمال ہے. ایک دفعہ سب کچھ دے دیا آپ ثابت قدم رہو. ایک دفعہ یہ نجف ہے کہ اے سی چل رہا ہے ٹھیک ہے ادھر ہم بیٹھے ہیں ہم درس پڑھ رہے ہیں. ایک دفعہ پرانا نجف ہے بجلی بھی نہیں ہے پسینے میں شرابور ہیں سارے اور وہ کیا درس پڑھ رہے ہیں. فرق ہے نا دو میں. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے عطا کرنے کے بعد ڈیمانڈ کرنا باقی رہنے کی وہ اور ہے. لے لینے کے بعد ڈیمانڈ کرنا باقی رہنے کی وہ اور ہے. آگے ایک پورا باب آ رہا ہے بلا کا کہ یہ مومن کی صفت ہے جو اللہ کے قریبی ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں آزمائش اور مشکل میں ڈالتا ہے. مولا علی علیہ السلام سب سے زیادہ پیسہ مولا علی علیہ السلام کے پاس ہے. یعنی وہ 500 کھجوروں کی گٹھلیاں لگائی تھی 500 کہا کہ اس سے کتنے درخت ہوں گے. باغ فدا کی آپ ہسٹری پڑھیں کتنا مال ہے مال و دولت ہے جناب زہرا کا. لیکن اس کے باوجود مولا علی اور جناب زہرا کے اپنے گھر فاقے ہوتے ہیں. یعنی ان لوگوں نے دوسروں کے لیے کمایا ہے. یعنی ایک غلام کو آزاد کرنا کتنا یعنی کتنی بڑی اس کی قیمت لگتی تھی. آپ اہل بیت کی تاریخ پڑھیں گے انہوں نے کتنے 100 غلام کے آزاد کیے ہیں باقاعدہ اس کے لیے کمایا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. یعنی بزنس مین ہیں کاروبار ہیں وہ تجارت کرتے ہیں لیکن اپنے حالات کو انہوں نے بہتر نہیں بنایا. پھر اس کے دو مطلب ہو گئے فقر دینی بھی یعنی اس کا صحیح تشریح کیا ہوگی یہ شاید موضوع چھیڑیں یہ روایات میں اندر مختلف روایات ہیں سب کو اکٹھا دیکھنا ہوتا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ فقر جو انسان کو دین سے دور کر دے فقر الدین جسے کہتے ہیں وہ کفر ہے. اور وہ فقر کے جو انسان کو اللہ سے قریب کر دے وہ بہت بڑی نعمت ہے. جس سے روایات میں کیا آ گیا کہ فقر جو ہے وہ مومن کے لیے جو گھوڑے کی چہرہ ہوتا ہے نا اس کے اوپر جو ایک نشان ہوتا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ خوبصورت چیز ہے. اور جب مومن دیکھتا ہے کہ فقر آ رہا ہے تو اسے اہلاً و سہلاً کہتا ہے کہ آ جاؤ بسم اللہ تمہیں میں ویلکم کہتا ہوں. یہ وہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو عقیدے میں اور آگے تک نکلے ہوئے ہیں وہ چیزیں. وہ کرنا تو مشکلات میں اصل پتہ ہی مشکلات والے لوگوں کا چلتا ہے نا. یعنی مولا حسین علیہ السلام کی جو ہمارے سامنے مثال ہے کہ چراغ وغیرہ بجھا کے لوگوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے مشکلات میں ڈالا کہ آخر پہ جو ہے خالص رہ گئے. اور آخری زمانے میں یہی ہے کہ ایسا غربلہ لگے گا کہ چند ایک خالص لوگ امام زمانہ کے لیے کیا بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے اس سے اچھے برے کا پتہ چلتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھے حالات میں تو سب اچھے ہوتے ہیں سب آپ کو اپنے لگتے ہیں پتہ تب چلتا ہے جب آپ کے کیا ہوتے ہیں برے حالات ہوتے ہیں. تو یہ جو فقر ہے یہ آزمائش کی بہت بڑی چیز ہے. اچھا جی یہ آگے چلتے ہیں جی ہم ان صبر علی الفاقۃ جہاد. یہ دیکھیں یہ فاقہ فقر و فاقہ ہوگی اس کے اوپر صبر کرے تو جہاد ہے. وَأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ 60 سَنَةً اور یہ 60 سالوں کی عبادت سے افضل ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہمارے پاس جو عبادت ہے نا وہ یہی نماز روزہ مشہور ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں بس نماز روزہ عبادت ہے. باقی صبر کرنا اپنے دل کو چینج کرنا کیفیت کو چینج کرنا اس کو ہم عبادت ہی کنسیڈر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بندہ فضول میں بیٹھا ہوا ہے سوچو میں ایسے بیٹھا ہوا ہے ٹائم ضائع کر رہا ہے. ٹھیک ہے. طلاب کا بھی تو ایک مقام ہوگا نا یعنی یہ ساری دنیا کی لذات چھوڑ کے فیشن یہ وہ سب کچھ. یہ دیکھیں جب بھی یہ چیزیں آپ پڑھیں ہمیشہ اپنے اوپر تطبیق دیں. یہ ہمارے ساتھ کیا ہے یہ بڑی مشکل ہے.
ہم ہمیشہ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، درس سنتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، تو ہم نکات نوٹ کرتے ہیں کہ دوسروں کو کیسے بتائیں گے، اور اس کی تطبیق بھی دوسروں کے اوپر دیتے ہیں. یعنی یہ اخلاص کی منزل بڑی خطرناک ہے. انسان جو چیزیں پڑھے اپنے اوپر تطبیق دے، دوسروں کی طرف دیکھنی چھوڑ دے. یعنی یہ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ درس اخلاق دیے بہت ساری چیزوں پہ نا، تو لڑکے شروع ہو گئے، ہاں آج کل کے حالات تو مولویوں کے ایسے ہیں، آج کل کے حالات تو ایسے ہیں. یعنی وہ سیدھا دوسروں کی فٹنگ شروع. ہم نے مثلا غربت کے فضائل پڑھے، فقر کے فضائل پڑھے، صبر کے پڑھے، دین کے لیے اخلاص کے پڑھے، تو آخر میں تبصرے کیا ہوتے ہیں جی مولویوں کے حالات تو ایسے ہیں، فلاں تو ایسے ہیں، فلاں تو. بھئی اس کو چھوڑو، بھئی یہ کس کے لیے تھے؟ میرے اور آپ کے لیے تھے نا. اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں کہ ہم کتنا کر پائے. تو وہ جس طریقے سے کچھ مومنین ہیں وہ کہتے تھے قبلہ صاحب آج جو ہے نا اس موضوع پہ آپ پڑھیں، آج آپ پڑھیں جو بے نمازی ہیں نا ان کی مذمت میں پڑھیں. جو نماز اچھا وہ جب پڑھتے تھے وہ پھر اشارے کر رہے تھے، دیکھا ہے آج کیسی اس کی کیا کھنچائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ٹوٹلی تبلیغ، دین، اخلاق، اس کو ہمیشہ دوسروں کے اوپر فٹ کرنے کے لیے کیا یوز کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ چیزیں کیا ہم سب کے اپنے لیے ہوتی ہیں. تو انسان جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے نا، ہمیشہ دوسروں کے چکر میں لگا رہتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، پوری زندگی اس کی یہی گزر جاتی ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ انسان اپنے اوپر لے. مثلا ایک میں آپ کو بتاؤں کہ واقعہ سناتے رہتا ہوں کہ ایک ہمارے شروع میں قطر کے درس میں ایک برادر آتے تھے، وہ بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے. میں کیوں پریشان ہوں؟ تو قبلہ صاحب لوگوں کے عقائد بڑے خراب ہو گئے ہیں، بڑے مشکلات ہیں. میں نے کہا بھائی چھوڑو، ابھی جو درس پڑھا تھا یہ یاد کیا نہیں کیا، اس کو تو حل کرو. یعنی وہ ابھی شروع میں ہے اور ٹینشن کیا ہے، قوم کی ٹینشن اس کو لے ڈوبی ہے. سب سے جو بڑی ٹینشن ہے وہ انسان کو اپنی ہونی چاہیے نا، کہ بھئی مجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، مجھے ابھی عربی پڑھنا آئی ہے نہیں آئی، ترجمہ ہو پا رہا ہے نہیں ہو پا رہا، میرا شوق بن رہا ہے نہیں بن رہا. یعنی بڑی ٹینشن انسان کو یہ ہونی چاہیے کہ مجھے کتاب کا شوق کیوں نہیں پیدا ہوا ابھی تک. میں نے فیلڈ یہ اختیار کیا جس میں پڑھنا اور پڑھانا ہے، لیکن مجھے کتاب پڑھنے کا شوق ہی پیدا نہیں ہو رہا. بھائی بڑی ٹینشن انسان کی یہ ہونی چاہیے، نہ کہ قوم کی ٹینشن ہونی چاہیے. قوم بعد میں، پہلے آپ خود ہیں. بھائی مشن اتنا بڑا چن لیا، عظیم مشن چن لیا کہ اہل بیت کا ہم نے ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ ہم مشن میں کھڑے ہیں، ہدایت کے مشن میں، لوگوں کو تبلیغ کرنے کے مشن میں، ان کے ساتھ ہم ہیں. اہل بیت کا حصہ بن گئے اس کے مشن میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس امت کا حصہ بن گئے. اور کتاب پڑھنے کا شوق پیدا نہیں ہو رہا، اور ٹینشن کس کی ہے؟ قوم کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں چیز کو کیا متوجہ ہونا چاہیے ہم سب کو کہ ٹینشن کس کی؟ ہم نے اپنی ٹینشن ہے. جب آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں نا کہ میں ابھی کس سطح پہ پہنچا ہوں، علمی سطح میری کیا ہے کیا نہیں کر رہا، تو پھر اس چیز کا انسان کو فائدہ ہوتا ہے، پھر تبدیلی شروع ہوتی ہے. اور شیطان کی طرف سے پوری کوشش یہی رہتی ہے، اور وسوسہ اور نفس ہماری طرف سے، کہ انسان کو متوجہ کرے دوسروں کی طرف. قرآن مجید کی واضح آیت ہے علیکم انفسکم، قرآن نے حکم دیا ہے کہ تمہارے اوپر اپنا خیال رکھنا ہے، پہلے اپنے آپ کو تو سوچو. تو یہ جو اپنے آپ کو جو بھول جاتا ہے نا انسان، اپنی فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، چاہے جسمانی طور پہ ہو یا روحانی طور پہ، وہ بندہ تباہ ہو جاتا ہے. ایک بندہ اپنی جسمانی طور پہ فکر نہیں کرتا، اپنے آپ کو سیٹ رکھنا، جسم کی صفائی ستھرائی رکھنا، کپڑے صاف رکھنا، اپنی فکر ہے نا. ٹھیک ہے، ایک روحانی اپنی فکر ہے، اپنے جذبات اور احساسات کے اوپر سوچنا ہمیشہ کہ میری سوچ کیسے بن رہی ہے، میرے شوق کدھر جا رہے ہیں، پڑھنے کا شوق بن رہا ہے نہیں بن رہا، مباحثے کے شوق بن رہا ہے نہیں بن رہا، آخرت کا شوق بن رہا ہے نہیں بن رہا. شوق میرا ذہن کو کنٹرول کرنا نا، کہ کیا میرے جذبات بن رہے ہیں، کیا احساسات بن رہے ہیں، ان کے بارے میں سوچنا، ان کو چینج کرنے کا سوچنا. یہ اپنی فکر، روحانی فکر ہے. یہ جیسے انسان سوچتا ہے نا کہ میرے بال بڑے ہو رہے ہیں، مونچھے داڑھی کدھر جا رہی ہے، یہ اچھی چیز ہے، انسان سوچے اس چیز کے بارے میں، انسان دیکھے اس چیز کو، نوٹ کرے. ایسے ہی اپنے خیالات اور جذبات کے بارے میں پوری توجہ کے ساتھ دیکھنا. جیسے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی مونچھیں داڑھی سیٹ کرتا ہے، بال سیٹ کرتا ہے، ایسے ہی روزانہ شیشے کے سامنے کھڑا اور اپنے آپ کو رکھے میرے جذبات اور احساسات کیا ہیں. پہلے مجھے حسد ہوتا تھا، اب حسد تو نہیں ہو رہا. پہلے مجھے پڑھنے کا دل کرتا تھا، اب کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. یہ ساری چیزیں انسان کو مسلسل رکھنی پڑتی ہیں. اچھا، یہ روایات پڑھ کے ختم کرتے ہیں، یہ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. وَأَنَّ مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِبَلَاءٍ، اور مومنین میں سے جس کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے بلا کے ذریعے سے، مصیبت کے ذریعے سے. یہ ساری روایات ہیں. فَصَبَرَ عَلَيْهِ، اور وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، تو کان لہو مثل اجر الف شہیدین، تو اس سے جو ہے وہ 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. الی غیر ذالک من الاجور المتقدم بعض منها، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ اجر ہیں کہ جن میں سے بعض کیا گزر چکے ہیں. اچھا، انہی میں سے جو ہے وہ روایات ہیں. پچھلے صفحے پہ ایک روایت ہے 2 نمبر سے، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. عن ابی عبداللہ صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، قال، فرمایا، سمعت ابا جعفر، ابا جعفر یعنی اپنے والد سے، امام باقر علیہ السلام سے،
یعنی امام باقر علیہ السلام سے میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ انی لاصبر من غلامی ھذا ومن اہلی، کہ میں اپنے اس غلام سے اور یہ جو میرے گھر والے ہیں ان کی وجہ سے میں کیا ہے زیادہ صبر کرنے والا ہوں، اور میرا صبر کرنا علامہ ہوا امر من الحنظل، اتنا میرا صبر کرنا کڑوا ہے کہ جو حنظل، ٹھیک ہے، حنظل سے بھی زیادہ کیا امر ہے، مر لفظ بھی ہم نے پڑھا تھا، مر مرارہ کڑواہٹ کو کہتے ہیں، امر افل و تفضیل ہوگا سب سے زیادہ کڑوا، اور حنظل کسے کہیں گے؟ حنظل کہتے ہیں کہ ایک اندرائن اردو کلاس اندرائن لکھا ہوا ہے، اندرائن کا درخت جس کا پھل نارنگی جیسا مگر اندر سے انتہائی تلخ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی امام فرما رہے ہیں کہ یہ جو میرا غلام ہے نا، یعنی امام علیہ السلام کے پاس جو غلام ہوتے تھے یا ان کے گھر والے ہوتے تھے وہ امام علیہ السلام کو بہت زیادہ اذیت بھی دیتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، بات نہیں مانتے تھے مثلا، ٹھیک ہے، یا ایسے جملے کس دیتے تھے، ٹھیک ہے، وہ کیونکہ امام علیہ السلام کو یہ سمجھتے تھے کہ امام بہت زیادہ اخلاق والے ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، اس وجہ سے وہ تھوڑا فری ہو جاتے تھے، یہ روایات ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ مثلا مولوی علیہ السلام نے آواز دی اپنے غلام کو، وہ نہیں اس نے سنا، تو امام نے کہا بھی کیوں نہیں تم نے آواز دی؟ انہوں نے کہا کہ آپ بہت رحم کرم والے ہیں، تو میں تھکا ہوا تھا، میں نے کہا ابھی میں جواب نہیں دیتا، بعد میں دوں گا، تو امام نے اسے آزاد کر دیا کہ تم نے جو ہے ہمارے بارے میں ایسا سوچتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بہانے تلاش کرتے تھے آزاد کرنے کے۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ جو میرا غلام ہے اور یہ جو گھر والے ہیں وہ معین نہیں کیے، ان کے اوپر جو میرا صبر کرنا ہے وہ زیادہ کڑوا ہے، جتنا جو ہے وہ انسان وہ پھل کھائے جو کڑوا ہوتا ہے اس سے جو تکلیف ہوتی ہے، کڑواہٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر صبر کرنا میرے لیے زیادہ بہت کیا کڑوا پانا ہے۔ مولا امیر المومنین صاحب کے بھی یہ جملے ہیں نا، جو 25 سال خاموش رہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد یا شہادت کے جو بیماری کے ایام میں، کہا کہ اس پہ صبر کرنا میرے لیے اتنا مشکل تھا کہ جیسے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہو کہ جو نہ اندر جاتی ہے اور نہ باہر نکلتی ہے، تو جیسے وہ انسان تکلیف میں ہوتا ہے ایسے ہی 25 سال میرے لیے تلوار کو روک کے رکھنا اور صبر کرنا اتنا مشکل تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی امام باقر علیہ السلام نے اپنے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جس کی تفصیل تاریخ پڑھیں گے تو مل جائے گی کہ کیا یہ حالات تھے۔ اچھا، پھر امام نے کیا فرمایا کہ انہ من صبر، جو بندہ صبر کرتا ہے تو نال بصبر ہی درجۃ الصائم القائم، تو وہ اپنے صبر کی وجہ سے قائم اور صائم کا درجہ پاتا ہے، وہ درجۃ شہید، اور اس شہید کا درجہ پاتا ہے کہ الذی ضرب بسیفہ، کہ جس جو الذی ضرب بسیفہ، جو اپنی تلوار کے ساتھ مرتا ہے، یعنی جنگ لڑتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک نیچے روایت ہے جامع السعادات کی، من اشتکا لیلۃ فقبلہا بقبولہا، ٹھیک ہے، جو ایک رات کی یعنی جو ایک رات کی شکایت رکھتا ہو، یعنی جس سے کسی ایک رات میں شکایت ہو، کوئی شکایت ہو سکتی ہے، وہ کوئی فوت ہو گیا، اس کا بیماری ہے، تکلیف ہے ایک رات کی، یعنی ایک رات اس کو کیا شکایت آ گئی، فقبلہ بقبولہ، اور اس نے اس کو کیا قبول کیا، فقبلہ بقبولہ ایک تعبیر ہے امام علیہ السلام کی، یعنی اس کے اوپر کیا صبر کیا، کہ جو بھی آج رات کی مصیبت ہے میں اس کو کیا صبر کرتا ہوں، اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہوں، اللہ کا جو ہے وہ عبادت کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو کیا ٹینشن میں نہیں لے کر جاتا۔ وَأَدَّى إِلَى اللَّهِ شُكْرًا، اور وہ جو اس کو رات مشکل پیش آئی ہے اس میں وہ اللہ کا شکر ادا کرے، کانت کا عبادت 60 سنہ، تو یہ اس کا جو ایک رات کا کام ہے وہ 60 سالوں کی عبادت والا ہوگا۔ اور کچھ میں ہے کہ کفارۃ 60 سنۃ، کہ 60 سالوں کا کفارہ ہوگا اس کے گناہوں کا۔ اور اس کے ذیل میں ہے کہ راوی نے امام سے یہ پوچھا تھا کہ وما قبلہ بقبولہ، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ بقبولہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی امام کی عربی بھی کچھ راویوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو امام نے فرمایا کہ صبر علی ما کان فیہا، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ بھی اس رات میں ہوا ہے اس کے اوپر وہ کیا کرے، صبر کرے، یہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اچھا، یہ ہماری بحث کہاں تک پہنچی ہے، ہم نشان لگا لیں، ثانی یہاں تک ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔